یہ ایگریکلچر ایکسٹینشن میں اس وقت پرائم منسٹر ایمرجنسی ایگریکلچر پروگرام کے تحت 4 پروجیکٹس جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ بیسیکلی جو ان پروجیکٹس کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ فارمرز کو جو درپیش اس وقت مسائل ہیں اس کے مطابق ایک جو ہے وہ پلان جو ہے وہ پروجیکٹ بنایا جاتا ہے، اور اس میں مختلف کمپوننٹس کو سامنے رکھتے ہوئے بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ ایک فارمرز کو نو ہاؤ دی جائے، وہ کس طریقے سے اپنی پر ایکڑ پیداوار جو ہے اس کو انکریز کر سکتا ہے، کس طریقے سے وہ اچھی یعنی انپٹس ڈال کے بر وقت انپٹس ڈال کے اور وہ اچھے طریقے سے میکنائزڈ فارمنگ کر کے تو وہ اپنی جو ہے وہ پیداوار کو بڑھا سکتا ہے، اور پھر اس سے وہ بینیفٹ اٹھاتے ہوئے ہمارا اوورآل جو ہے اگر مطلب ترقی آئے گی ایگریکلچر میں تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہیں وہ ہماری معیشت میں نظر آئیں گے۔ تو اس وقت شوگر کین میں، دھان میں اور گندم میں میجرلی جو ہمارے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں اس میں ہم فارمرز کو انسینٹو دینے کی کافی کوشش کر رہے ہیں، اور ڈیفینیٹلی گورنمنٹ نے جو فنڈز مختص کیے تھے ہمارے ڈسٹرکٹ کے لیے جنگ کے لیے اس کو ہم نے اچھے طریقے سے مطلب یوٹیلائز کرتے ہوئے اس سے نظر آ رہا ہے کہ فارمرز کو بینیفٹ ہوا ہے اور فارمرز اس چیز سے خوش بھی ہے۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ ہم نے فارمرز کو اپنی میٹنگ میں بتایا کہ فارمرز کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے۔ جو رجسٹرڈ فارمر ہیں ان کو ہی گورنمنٹ کی جو فیسلٹی ہوتی ہے، جو بھی سہولت ہوتی ہے وہ رجسٹرڈ فارمرز کو ہی ملتی ہے۔ تو یہ ہم نے اس کو بھی انہانس کیا ہے کہ رجسٹریشن جو ہے فارمرز وہ پہلے جس لیول پہ تھی اس کو ہم نے تھوڑا سا بڑھایا ہے، اور کافی مطلب اب 10% سے اب ہم جا رہے ہیں کہ جو فارمرز ہمارے رجسٹرڈ ہو گئے ہیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ ہم نے ایک سائنٹیفک بنیادوں پر ہمارے ایگریکلچر کا ایک پہلے بھی پروجیکٹ چل رہا ہے کہ ہم ان کی سائل سروے کرا رہے ہیں، سائل انالیسز کروا رہے ہیں، واٹر انالیسز۔ اس سے یہ ہے کہ ایک سائنٹیفک بنیادوں پر پتہ چل رہا ہے کہ کاشتکار کا سائل پروفائل کیا ہے، اس کو کیا ریکوائرمنٹ ہے، اس کی کھاد کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، یعنی اس کو یہی نہیں ہے کہ وہ اندھے دھندی وہ اپنی فصلات پہ کھاد ڈالتا رہے، بلکہ یہ ہے کہ اسے سائنٹیفکلی پتہ ہو کہ اس کی زمین کے لیے کون سی کھاد جو ہے، اگر اس نے فاسفورس ڈالنی ہے تو آیا وہ ڈی اے پی اس کے لیے بیٹر ہے یا نائٹروفاس بیٹر ہے تو اس شیپ میں دے۔ اسی طریقے نال اس کے لیے یعنی پوٹاش کی کھاد ڈالنی ہے تو اس کے لیے ایس او پی زیادہ بہتر ہے یا ایم او پی زیادہ بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بڑی ان کا ایک سائنٹیفک جو ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے، انالائز کرنے کے بعد وہ اپنا وہ پراپرلی جو ہے وہ ڈیسیژن کر سکتا ہے کہ اس کو کون سی کھادیں جو ہیں وہ استعمال کرنی چاہیے، اور اسی طریقے سے اگر اس کی زمین جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے تو اس کی ریمیڈی کس طرح ممکن ہے، وہ جپسم ڈالنی چاہیے یا اسے ایسڈ ڈالنا چاہیے۔ تو یہ بڑا اس کو ہم ٹیکنیکلی گائیڈ لائن دے رہے ہیں، تو یہ ایک بڑا اچھا پروجیکٹ چل رہا ہے۔ ہماری 3 فصلات ہیں، گندم، شوگر کین اور رائس۔ ان میں جو ایگریکلچر کے جو پرائم منسٹر ایمرجنسی پروگرام کے تحت چل رہے ہیں تو وہ اس میں اب اس وقت گندم کا سیزن ہے۔ گندم سے پہلے ہم نے کاشتکاران کو امپلیمنٹس جو ہیں وہ رعایتی نرخوں پر دے دیے تھے، جس میں زیرو ٹیلیج ڈرل تھی، ڈرائی سوئنگ ڈرل تھی، ڈرائی وتر سوئنگ ڈرل، اسی طریقے سے وتر سوئنگ ڈرل جو ہے وہ ہم نے فارمرز کو دی۔ تو یہ ایک بڑا اچھا بینیفٹ تھا جو کہ قرآن اندازی کے ذریعے کاشتکاروں نے اپلیکیشن دیں اور اس پہ ہم نے وہ ان کو مہیا کی۔ یہ تقریباً گندم میں ہم نے 32 کے قریب امپلیمنٹس جو ہیں وہ جو فارمرز کو ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں، وہ ان کی قرآن اندازی میں جن لوگوں کے نام آئے اور ان کو ہم نے یہ امپلیمنٹس دیے۔ اسی طریقے سے 14 کے قریب امپلیمنٹس ہیں جو شوگر کین میں ہم نے فارمرز کو دیے ہیں۔ تو 8 کے قریب امپلیمنٹس ہیں جو ہم نے دان میں جو فارمرز کو دیے ہیں۔ وہ ایسے امپلیمنٹس جو کہ مطلب پہلی دفعہ یہاں جنگ میں انٹروڈیوس ہوئے ہیں۔ یہاں مطلب نرسری ٹرانسپلانٹر ہے جو رائس میں ہم نے دیا ہے۔ تو یہ مطلب بہت زیادہ ایریے میں بڑا آسانی سے لوگ جو ہے وہ نرسری کو ٹرانسپلانٹ کر کے تو وہ بر وقت جو ہے اپنی سوئنگ مکمل کر سکتے ہیں، اور وہ صحیح معنوں میں جو سائنٹیفکلی کہا جاتا ہے کہ وہ اتنے فاصلے پہ پودا لگائیں تو اس کے مطابق یہ نرسری ٹرانسپلانٹنگ ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے شوگر کین کے پلانٹر ہم نے دیے ہیں جو کہ بہت زیادہ وسیع ایریے میں وہ پلانٹر جو ہے وہ کاشت جو ہے اس سے ہو سکتی ہے۔ تو یہ مطلب ہے ایک تو یہ کمپوننٹ تھا کہ ہم نے فارمرز کو امپلیمنٹس دے دیے ہیں۔
جو شوگر کین میں بھی ہے، گندم میں بھی ہے، رائس میں بھی ہے۔ گندم کے تو ابھی ان کو یہ کام آئے ہیں جب انہوں نے گندم کاشت کی ہے۔ شوگر کین کے بھی اب جیسے وہ اب فروری سوئنگ ہوگی تو وہ ان کے لوگوں کے لیے وہ کافی یعنی معاون ثابت ہوں گے، وہ امپلیمنٹس جو ان کو دے دیے گئے ہیں۔ تو ہم نے نیکسٹ آگے جو ہے ان فصلات کے لیے دوبارہ یا ان سے اپلیکیشن جو ہیں وہ طلب کریں گے۔ اسی طریقے سے اسی کا ایک کمپوننٹس ہے کہ ہم کھادوں پہ بھی گورنمنٹ نے سبسڈی دی، کچھ لوگوں کو وہ سبسڈی مل چکی ہے، کچھ کے اب پیسے پھر دوبارہ ریلیز ہو گئے ہیں۔ تو اس میں فاسفورس ڈی اے پی کھاد پہ 1000 روپیہ سبسڈی جو ہے وہ گورنمنٹ دے رہی ہے۔ تو وہ جو رجسٹرڈ ذمہ دار ہیں وہ اپنا وہ میسج کرتا ہے تو اس کو میسج آ جاتا ہے اور ایک ٹائم لیمٹ میں اس کو جو ہے پیسے وہ مل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے مطلب ہے ایک ہم نے سیڈ پہ بھی گندم کے سیڈ پہ سبسڈی دی 1200 روپے پر بیگ کے حساب سے۔ وہ ایک فکس جو تعداد تھی جو کہ یہاں جنگ کے لیے بیگز جو ہیں گورنمنٹ نے فکس کیے تھے، ان پہ 1200 روپے پر بیگ کے حساب سے پنجاب سیڈ کارپوریشن اور ایک آغاز سیڈ، یہ دو کمپنی یعنی رجسٹرڈ تھی فار جنگ جو تھا جن کو پری کوالیفائی کیا گورنمنٹ نے، اور انہوں نے یعنی فارمرز کو 1200 روپے سبسڈی جو ہے وہ دی۔ کاشتکاران کو آپ کی وساطت سے یہ مشورہ دوں گا کہ ان کا اور ایگریکلچر ایکسٹینشن کا ایک بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اپنا لنک جو ہے اپنی کوآرڈینیشن ود ایگریکلچر ایکسٹینشن اس کو بڑھائیں، اور ایگریکلچر کے آفیسرز جو ہیں ان کا تھانہ لیول پہ بھی دفاتر ہیں، تحصیل لیول پہ دفاتر ہیں، میرا ڈسٹرکٹ لیول پہ دفتر ہے۔ تو جتنی مطلب ہے آپ کی اور ہماری کوآرڈینیشن آپس میں لنک جو ہے وہ بڑھے گا، آپ کو پتہ چلے گا کہ ایگریکلچر کے تھرو کون سی فیسلٹیز جو ہیں وہ فارمرز کو گورنمنٹ دینا چاہ رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کا باقاعدہ طور پہ پیپرز کے ساتھ ان ٹچ رہیں، تو اخبارات میں باقاعدہ اس کی ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے کہ اس وقت ان سے کون سی اپلیکیشن طلب کی جا رہی ہیں۔ یہ پیداواری مقابلے کی بھی ہو سکتی ہیں، یہ اس طرح کے ڈی پلاٹس جو ہم لگاتے ہیں نمائشی پلاٹس، ان پہ بھی گورنمنٹ سہولت دیتی ہے، اس کی بھی ہو سکتی ہیں۔ اس طرح امپلیمنٹس جو گورنمنٹ دیتی ہے اس کی بھی اپلیکیشن ہم طلب کرتے ہیں۔ تو یہ فارمرز کو اس چیز کے بارے میں ہم اپنی فارمر ٹریننگ پروگرامز میں میٹنگ میں یہ ہمیشہ آگاہ کر رہے ہیں کہ ایک لنک جو ہے وہ اس کو زیادہ مستحکم کریں ایگریکلچر ایکسٹینشن کے ساتھ، اور ایگریکلچر ایکسٹینشن کے تھرو محکمہ زراعت کے تھرو جو بھی ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں ان پہ اپلائی ضرور کریں، اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائیں، ان پہ اپلائی ضرور کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس سے کوئی نہ کوئی بینیفٹ جو ہے وہ ضرور حاصل ہوگا، جو لامحالہ طور پہ آپ کی ایگریکلچر جو آپ کر رہے ہیں اس کے لیے ایک بہتر رزلٹ جو ہے اس کا حامل ہوگا۔